اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم الہامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ طور کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے تو آپ ذکر کراتے رہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کے سبب کوئی کاہن اور نہ کوئی مجنون۔ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، ہم انتظار کرتے ہیں جس کے بارے میں گردش زمانے کا۔ آپ کہیں تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں اس کا، یا یہ لوگ ایک سرکشی کرنے والی قوم ہیں۔ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پس لائیں یہ لوگ کوئی حدیث اس جیسی اگر سچے ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اللہ والوں کی باتیں دنیا کو عجب معلوم ہوتی ہیں۔ انسان اور اللہ کا رشتہ روح کا رشتہ ہے۔ روح پوشیدہ ہوتی ہے، قید میں رہتی ہے، اس لیے روح کی پہچان ایک امر امتحان ہے۔ اسی طرح اللہ والے کی پہچان بھی ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا دار و مدار ایمان کی قوت پر ہے، اور ایمان کی قوت کا تعلق قلب سے ہے۔ یہ قلب بھی عشق و محبت و الفت کا مرکز ہے۔ اللہ والوں کو وہی پہچانتے ہیں جن کے قلب کی آنکھ روشن ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی ضد میں بتایا کہ آپ کاہن اور مجنون نہیں ہیں۔ کاہن مذہبی پیشوائیت کی طرح اندھی تقلید سکھانے والے، اور مجنون جس کو اپنی ذات اور اپنی بات کا ادراک نہ ہو۔ یعنی اللہ کا ذکر انسان کو اندھی تقلید نہیں سکھاتا، بلکہ اس کے قلب کو روشن کر کے اس کے مراتب بلند کرتا ہے، اور علم، زہد، عرفان، ادراک، فہم سے نواز کر بلند مقامات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ مستقبل کی فکر انسانی نفسیات کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ریب المنون یعنی اچھے مستقبل کے بارے میں شک میں ہونا، کیونکہ مستقبل کا تعلق آپ کے حال کے کسب سے جڑا ہے۔ جو عمل آج کیا جائے گا اس کا نتیجہ مستقبل میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان لا کر عمل کر کے لاریب کے دعوے کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں دیتا ہے، کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں وہ بات جو حجاب میں ہو، پردے میں ہو، اس کو ظاہر کرنا۔ فلیاتوا بحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ قرآن کریم کو بتایا۔ قرآن کریم نے ماضی کے واقعات کی اصلاح بھی کی، گمراہ کن عقیدیں ان کا تو بیان کیا، اللہ کی فطرت کا مکمل عرفان دیا، مستقبل میں ایمان والوں کو اہل حق کو جنت اور دنیا کی کامیابی کی بشارتیں دی۔ اس کے نزول کے بعد کسی کتاب کا ایمان کام نہیں آتا، یہ امر میں کامل ہے، ہر عقیدے میں کامل ہے، اور اس کے عجائبات رہتی دنیا تک کے لیے۔ قرآن کریم کا لفظ لفظ جو ہر پارے میں باضابطہ جڑے ہوئے ہیں،
حیران کن، عقل کو تھکا دینے والے، عاجز کرنے والے ہیں، اور بے انتہا روحانی مقاصد کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصین۔ تربصوا کسی چیز کے نتیجے کا دیکھنا۔ دنیا کے دانشور، ادیب، شاعر، حکیم اپنی دانش، اپنے علم پر آنے والے مستقبل کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ان کی عقل، ان کی نظر کسی اللہ کے ولی کو نہیں پہچانتی، کسی اللہ والے کو نہیں پہچانتی، تو اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ گمراہ کیا اور طاغی بنایا۔ علم کا تکبر بھی انسان کو طاغی بناتا ہے۔ ام تامرہم الہامہم بہذا ام ہم قوم طاغون۔ الہامہم، علم انسان کو بندگی سکھاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو، اللہ کا قرب پائے، اس کو پہچانے، اس کو محسوس کرے۔ اللہ کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ والے کو بھی کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کسی کا علم اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے دنیا کے تمام ادیب و حکیم و دانشور و عالم سب سے کہا کہ سب مل کر بنا لاؤ اس جیسی 10 صورتیں۔ اگر 10 صورتوں کا دعویٰ بھی بڑا معلوم ہوتا ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ ان کانوا صادقین۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ، جیسے سورہ کوثر، سورہ عصر، یہ چھوٹی سورہ بھی اپنے اندر ایک مکمل واعظ رکھتی ہیں۔ جیسے العصر میں سوچ سمجھ کر نجات کے اصول جمع کر دیے گئے ہیں، ایمان، عمل صالح، حق بات کا پہنچانا اور صبر کی تاکید، اور پھر فرمایا تم کامیاب ہوتے جاؤ گے بالمقابل کفار کے۔ اسی طرح سورہ کوثر کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ عرفان کا حصول کا ذریعہ، رہبر کو پکڑنا، رہبر کو پکڑو، قربانی کرتے چلے جاؤ، تم چڑھتے جاؤ گے، بالمقابل مادہ پرست تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ کمال قرآن کریم کا ہے کہ اس کی ہر بات کامل ہے، اس کے اصول آفاقی ہیں، کامل نظریے کے ساتھ اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کے مقابل تمہارے پاس کوئی اصول ہیں تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے، علم سوز دماغ۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہیں، کم یاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا یاغ۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔